ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز علماء و فضلاء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے جو گفتگو آج کر رہا ہوں یہ بیان ہے سورۃ القصص کا، جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد از پیدائش آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 10 برس حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں گزار کر واپس آنے تک، یہ پوری داستان قرآن مجید نے یہاں بیان کی. اور یہی بیان خلاصتاً آج کی گفتگو کا موضوع ہے. مگر گفتگو اس بیان کی روحانی اور عرفانی تعبیر اور تشریح پر مبنی ہوگی. اور یہ گفتگو اس وجہ سے بھی ایک خاص مناسبت اور اہمیت رکھتی ہے کہ جو بات اس بیان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں اس کا تعلق رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آنے والے اجتماعی اعتکاف کے ساتھ ہے، تاکہ آپ لوگ اپنا ذہن بنائیں اور ایک ذہنی، قلبی اور روحانی ماحول ابھی سے اس عظیم اعتکاف کے لیے تیار کر لیں. اور جہاں تک ممکن ہے اپنی ملازمتیں، اپنے کاروبار، اپنی دنیاوی مشاغل کو منقطع کر کے 10 روز کے لیے معطل کر کے اس اعتکاف میں شامل ہونے کا پروگرام ترتیب دینا شروع کر لیں. قرآن مجید میں
جہاں جہاں بھی بعض قصص اور واقعات کا تذکرہ آیا ہے، اس کی ایک تعبیر، تفسیر اور تشریح تو معروف ہوتی ہے جو مترجمین اور مفسرین کرام نے بالعموم جس کو بیان کیا ہوتا ہے، اور آپ وقتاً فوقتاً وہ پڑھتے، تفسیروں میں اور تقریروں میں پڑھتے اور سنتے رہتے، اور بہت سارے مواعظ اور رشد و ہدایت کے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو ان واقعات میں اللہ رب العزت ظاہری تعبیر کی شکل میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ مثلا اس واقعے پر بھی میں کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، اس سے سیاسی رشد و ہدایت کا سامان بھی ملا ہے، اس سے سماجی اور معاشرتی اصلاح کی تعبیرات بھی اور ہدایات بھی ملی ہیں، اس سے تحریکی اور انقلابی ہدایات بھی میسر آئی ہیں، اور دیگر علمی اور فکری رہنمائی کا سامان بھی میسر آیا ہے۔ آج روحانی تزکیہ اور روحانی تربیت کے اعتبار سے اس واقعہ کے خالصتاً عرفانی پہلو کو لے رہے ہیں۔ جب ہم کسی واقعہ کے روحانی اور عرفانی پہلو کو لیتے ہیں تو تعبیر میں مراد بدل جاتے ہیں، یعنی فرعون سے مراد وہ تاریخی فرعون نہیں رہتا، اور موسیٰ علیہ السلام سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں رہتے، بلکہ ان کے مورد اور ہو جاتے ہیں، ان کی اپلیکیشن اور ان کی سگنیفیکنس بدل جاتی۔ آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں نے بڑی تفصیل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا تھا، اور اس کے بھی روحانی اور عرفانی مورد بیان آپ کے سامنے رکھے تھے۔ کسی موقع پر غالباً پچھلے ہی سال موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا وہ جو واقعہ، وہ بچوں کو کشتی کو توڑنا اور بچے کو مارنا اور دیوار کو تعمیر کرنا، یہ سب چیزیں بیان کی تھی۔ پچھلے دنوں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اسی طرح کسی اور واقعے کو بھی اس کے روحانی اور عرفانی تعبیر کے حوالے سے لیا ہے۔ ایسا خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ چند جمعہ پہلے بھی قرآن مجید کے کسی اور واقعے کو اس طرح لیا ہے ہم نے۔ تو آج اسی انداز سے اس واقعے کا مطالعہ کر رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام اور اس کا انداز کتنا دل کو لبھانے والا ہے۔ حروف مقطعات طا سین میم کے بعد تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک، میرے حبیب، میرے پیارے، اب ہم تمہیں ایک اور قصہ سناتے ہیں۔ مائیں بھی بچوں کو قصے سناتی ہیں، مائیں بچوں کو تعلیم تربیت کے لیے نہیں سناتے، قصے سناتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں، واقعات سناتے ہیں، اور بچوں کو اس میں بڑی دلچسپی ہوتی۔ تو یہ بچوں کو قصے واقعات سنا کر ان کے دل کو بہلانا، اور خالی بہلانا نہیں بلکہ اس میں ایک تربیت کا اور تعلیم کا سامان فراہم کرنا، یہ اس میں محبت کا اظہار بھی ہے اور ایک عظیم حکمت پر مبنی تربیت کا انداز بھی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بچوں کو نصیحت بھری کہانیاں سنا کر ان کو خوش کرنا اور ان کو تربیت دینا، یہ اللہ کی سنت ہوئی۔
آپ اپنی طبیعتوں کو روکھا نہ رکھا کریں، چھوٹے بچوں کو سنایا کریں کہانیاں، کیا سٹوری بکس بھی ہوتی ہیں، سنایا کریں۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ باپ سمجھتا ہے کہ یہ بچوں سے پیار کرنا اور ایسے معاملات کرنا ماں کا کام ہے، میں تو باپ ہوں، میں تو بڑا ہوں، میرا درجہ تو ان چیزوں سے اونچا ہے، میں بچوں کے ساتھ یہ بچگانہ باتیں کیوں کروں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ یہ بچگانہ باتیں ہیں؟ نہیں، یہ ہماری بچگانہ سوچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو، یہ حضور علیہ السلام کو فرمایا، نتلو علیک، اے میرے پیارے حبیب اب ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کتنا پیار بھرا انداز ہے اس میں مقصود اللہ پاک نے کوئی یہ نہیں کہ کہانیوں کی کتاب بنائی ہے قرآن مجید، کوئی سٹوری بک نہیں ہے، مگر انداز یہ ہے کہ محبوبہ اب ایک اور واقعہ قصہ سناتے ہیں تمہیں، اور پھر بالحق، حق کے ساتھ سناتے ہیں، لقوم یؤمنون، سناتے تمہیں ہیں محبوب، سمجھاتے ہیں آپ کی امت کو ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ تو محبوب سناتے تمہیں ہیں، کیا نتلو علیک، آپ کو سناتے ہیں، سناتے آپ کو ہیں اور سمجھاتے آپ کی امت کو ہے۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ بے شک فرعون زمین میں بڑا اکڑ گیا تھا، بڑا باغی ہو گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا۔ تو اب یہ زمین کون سی زمین میں؟ اب ہم عرفانی تعبیر کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا زمین سے مراد بدن کی سلطنت ہے؟ کیا یہ جسمانی سلطنت ہے، جسمانی مملکت ہے، یہ پورے جسم کے اندر جو کچھ ہے، جسم کے اندر جو کچھ ہے، یہ ایک زمین ہے، ایک سلطنت ہے، ایک بادشاہت ہے، ایک مملکت ہے، ایک ریاست ہے۔ اس میں فرعون بڑا بگڑ گیا تھا، تو مراد فرعون سے نفس امارہ ہے کہ بدن کی دنیا میں نفس امارہ بہت بگڑ گیا تھا، اور یہی حالت ہماری ہے کہ ہمارے بدن کی دنیا میں ہمارا نفس امارہ بہت بگڑ گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اکڑ گیا ہے۔ علا فی الارض، اتنا بگڑ گیا ہے کہ کسی کی سنتا نہیں اور کسی کی مانتا بھی نہیں۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، تو اس نفس امارہ نے بدن کی سلطنت میں ایک ایسا بگاڑ اور تباہی پیدا کر دی کہ اس کے اندر جتنی قوائے بدنی ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا، یعنی تخریب کاری پیدا کر دی، تخریب پیدا، شیعہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا، یعنی جو خواہشیں ہیں، جو چاہتے ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو ذوق ہیں، جو استعدادیں ہیں، انسان کے بدن کے اندر طرح طرح کے یہ جو ملکات ہیں، ان کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ کر غلط کاموں کی طرف اور متفرق امور کی طرف ایسا تقسیم کر دیا تھا کہ پورا جسم اور بدن کی پوری سلطنت ایک تخریب کا شکار ہو گئی تھی، اس میں وحدت برقرار نہیں رہی تھی۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے توحید کا غلبہ جسم کی دنیا میں نہیں رہا تھا۔ توحید کے غلبے کا جب مطلب ہوتا ہے کہ غلبہ توحید کا مطلب ہے کہ پھر پورا انسانی جسم ظاہر اور باطن میں ایک ہی حکمرانی میں آ جاتا ہے، یہ توحید ہوتی ہے۔ کیا ظاہر اور باطن میں
ایک ہی مالک اور خالق کی حکمرانی میں آ جاتا ہے، اور جو ایک کی حکمرانی میں آ جائے اس کی چاہتیں، اس کے خوف، اس کے ملکات تقسیم نہیں ہوتے، اس کے رنگ ڈھنگ سارے ایک ہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ اور جب نفس امارہ بدن کی سرزمین پر غالب آ گیا تو اس نے اس کے قوائے بدنی کو، جسمانی صلاحیتوں کو، اس کی جو تمام فزیکل پوٹینشیلٹیز تھیں اور اس کی جو فزیکل کیپیبلٹیز تھیں اور فزیکل پروپینسٹیز تھیں، ان کو اللہ کی توحید یعنی ایک راہ کی طرف لگانے کی بجائے مختلف خواہشوں کی تکمیل میں لگا دیا تھا۔ کوئی تکبر کے پیچھے لگ گئی خواہش، کوئی حرص اور ہوس کے پیچھے لگ گئی، کوئی حسد اور اناد کے پیچھے لگ گئی، کوئی شہوت پرستی کے پیچھے لگ گئی، کوئی نفسانیت اور دنیا پرستی کے پیچھے لگ گئی، کوئی بخل کے پیچھے لگ گئی، کوئی کینہ منافقت کے پیچھے لگ گئی۔ گویا مختلف سمتوں میں انسان کی صلاحیتوں کو بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اس دنیا، بدن کی دنیا کو، اور ان سارے ملکات پر نفس امارہ اپنا تخت لگا کے حکمران بن کے بیٹھا تھا، فرعون بن کے بیٹھا تھا۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم ایک تھے جب بنائے گئے تھے تو بنانے والے نے ہر شخص کے بدن کی دنیا سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہر بدن اور ہر روح نے جواب دیا تھا ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہر کوئی اسی ایک کے تابع تھا، ہر کوئی اسی ایک کے تابع تھا۔ اب جب اس سے تو تب توحید کی حکمرانی تھی انسانی جسم پر، توحید کی حکمرانی تھی، تو جب نفس امارہ نے اپنا تخت سجایا ہمارے جسم اور بدن کی دنیا میں، تو توحید کی حکمرانی ہم نے ختم کر دی اور ہم شرک میں پڑ گئے۔ اور شرک کیا تھا اور شرک کیا ہے؟ طرح طرح کے بت ہم نے سجا لیے، ہوا و ہوس کے بت، حرص و لالچ کے بت، تکبر اناد کے بت، تنگ دلی کے بت، حسد کے بت، غیبت کے بت، مخالفت کے بت، کدورت کے بت، منافقت کے بت، بخیلی کے بت، الغرض یہ طرح طرح خود پسندی کے بت، بے شمار بت ہم نے سجا لیے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس طرح بدن کی دنیا بٹ گئی، یہ فوجیں چھوٹی چھوٹی، چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے، اور ان ساروں کے اوپر بادشاہ نفس کا فرعون بن گیا، نفس امارہ۔ یستضعف طائفۃ منہم، اب اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ اس نفس امارہ نے فرعون بن کر اس کو کمزور کر دیا تھا، اور اس گروہ کو جسے کمزور کر دیا تھا بدن کی دنیا میں، اس سے مراد روح ہے۔ ہمارے نفس امارہ نے جب سے ہماری بدن کی دنیا پر حکمرانی کا تخت سجایا ہے، تب سے روح ضعیف ہو گئی ہے، تب سے روح ضعیف ہو گئی ہے۔ اس پنجرے میں، بدن کے پنجرے میں، اس کمزور اور بیمار پرندے کی مانند جو کھلی فضاؤں میں اڑتا تھا، اور دور دور بڑی اونچی اونچی ہواؤں میں رہتا تھا،
وہ اس بدن کے پنجرے میں ایسا قید ہوا کہ نہ اس کے بال رہے نہ اس کے پر رہے۔ اب وہ روح اس بدن کے پنجرے میں بیمار پردیسی اور بیمار قیدی کی طرح پھڑ پھڑا رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اور بقول مولائے روم، وہ مثنوی شریف کا میرا درس یاد کریں، بقول مولائے روم وہ چیخ رہی ہے اور صاف کہتی ہے کہ میری آہوزاری کو یہاں سننے اور سمجھنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں اپنے وطن سے جدا ہو گئی، پردیس میں بدن کے پنجرے میں قید ہو گئی، تڑپ رہی ہوں، رو رہی ہوں، ہجر اور فراق کے نغمے الاپ رہی ہوں، مگر کوئی رازداں نہیں ملتا جو میری زبان کو سمجھ سکے، میرے رونے دھونے کو سمجھ سکے۔ تو فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، اس نفس امارہ نے اپنی حکمرانی کے ذریعے ایک گروہ کو یعنی روح کو، طائفۃ منہم سے مراد روح ہے، اس روح کو کمزور کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے۔ ہماری روح ہمارے اس بدن کے پنجرے میں بیمار ہو، اور وہ انتظار میں تھی سال بھر سے کہ یہ لوگ سال کے بعد 10 دن حضور علیہ السلام کی سنت میں ایک اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، شاید بیٹھنے والے کچھ ایسی محنت کریں، روح سوچتی ہے کہ مجھے آزادی مل جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس روح کی آزادی کے لیے آیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ نفس امارہ روح کو کمزور کر کے اب کیا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ جن بیٹوں کو ذبح کرتا ہے اس سے مراد روح کے روحانی تقاضے، روح کے روحانی تقاضے۔ روح کے روحانی تقاضے کیا ہیں؟ روح خوراک مانگتی ہے، کہتی ہے بدن نفس کو تو خوراک مل رہی ہے، میری بھی کوئی خوراک ہے، مجھے بھی کھانے کو کچھ دے۔ اے روح تیری خوراک کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری خوراک اللہ کا ذکر ہے، میں بھوکی ہوں، میں بھوک سے مر رہی ہوں، مجھے کچھ اللہ کا ذکر دے، مجھے اللہ کی کچھ محبت دے، اللہ کے ذکر کا کھانا دے، اللہ کی محبت کا پانی دے، مجھے کچھ اللہ کی قربت اور معرفت کا شربت پلا، کچھ تقویٰ کی خوراک دے، کچھ عبادت کی خوراک دے، کچھ اخلاص کی خوراک دے، کچھ طاعت کی خوراک دے، کچھ مناجات کی خوراک دے، تاکہ مجھے بھی کچھ تقویت پہنچے۔ مگر روح کو یہ خوراک نہیں دینے دیتا نفس امارہ، جو بدن کی سلطنت پر فرعون کی مانند حکمران بنا بیٹھا ہے، وہ روح کو اس کے تقاضے پورے نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ روح کے تقاضوں کو قتل کر رہا ہے۔ یذبح ابناءہم، روح کو کمزور کر رہا ہے، کر دیا ہے اس نے، اور جو روح کے تقاضے ہیں جن سے روح کو تسکین ملے گی اور روح کو زندگی ملے گی، ان کو ذبح کر رہا ہے، روح کے تقاضوں کو ذبح کر رہا ہے۔
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اور عورتوں سے مراد نفس کے تقاضے، روح کے تقاضوں کو ابنا کہا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، اور نفس کے تقاضوں کو نساء کہا، اور عورتوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ یعنی نفس جن تقاضوں کے پورا کرنے سے اور پھولتا ہے اور طاقت پکڑتا ہے، ان کو زندہ کرتا ہے، ان کو پالتا ہے۔ نفس جن جن چیزوں سے طاقتور ہوتا ہے وہ چیزیں مہیا کرتا ہے ان کو، وہ چیزیں ان کو مہیا کرتا ہے۔ عرض بدن میں، زمین کی دنیا میں، جسم کی زمین پر، اور روح جن تقاضوں کے پورا ہونے سے طاقت پکڑتی ہے، صحت یاب ہوتی ہے، ان تقاضوں کو ذبح کرتا ہے، مارتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، میں یہ نفس امارہ بہت بڑا مفسد ہے، بڑا فسادی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اب ہم نے ارادہ کیا، اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ وہ جو اس زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کمزوروں پر احسان کریں۔ جو اس زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ان پر انمن، ان پر انعام کریں، احسان کریں۔ کمزور کون کر دیے گئے ہیں؟ عرض بدن، یعنی زمین جسم میں روح کے تقاضے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہمیں تڑپتی ہوئی روح اور اس کے تقاضوں پر رحم آ گیا، اور ہم نے چاہا کہ یہ روح کے تقاضے جو ذبح ہو رہے ہیں، جو پس رہے ہیں، جو کمزور کر دیے گئے ہیں، ان پر احسان کریں، انعام کریں، اور کوئی سبیل ان تقاضوں کے پورا کرنے کی پیدا فرمائیں، تاکہ ان کے ذریعے روح طاقتور ہو، ان کے ذریعے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم روح کے تقاضوں کو تقویت دیں، ان کو طاقتور کریں، اور ان کو امام بنا دیں، ان کو رہبر بنا دیں، پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان روح کو اور روح کے تقاضوں کو ہم بدن کی بستی اور بدن کی مملکت میں حکمران بنا دیں۔ یعنی ہم نے فیصلہ کیا کہ نفس امارہ سے سلطنت چھینے اور روح کو جسم کی سلطنت عطا کریں۔ یہ انقلاب لائیں، یہ روحانی انقلاب لائیں کہ جسم کی سلطنت اور بدن کی دنیا سے نفس امارہ کی حکومت کو ختم کریں اور روح کی سلطنت کی بحالی فرمائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین میں یعنی بدن کی دنیا میں اقتدار عطا کر دیں، روح کو حکمران کر دیں۔ ہم نے ارادہ کیا، یعنی روحانی انقلاب لانے کا ارادہ کیا۔ تو یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کیا، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انقلاب سچا ارادہ کیے بغیر نہیں آتا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح نفس امارہ کی حکمرانی ہماری زندگیوں سے ختم ہو اور ہم عرض بدن یا سلطنت بدن، بدن کی سلطنت کے اوپر اس تخت پر روح کو بٹھائیں اور روح کی حکمرانی آئے اور روح کے نورانی تقاضے غالب آئیں، تو فرمایا بنورید، پھر تمہیں بھی ارادہ کرنا پڑے گا اور اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ ارادہ تو ہم پختہ ارادہ تو کرتے نہیں، خالی خواہش کرتے۔ اگر پختہ ارادہ کریں تو پھر عمل کے لیے نکل پڑے۔ بولیے، اگر پختہ ارادہ کریں تو عمل کے لیے نکل پڑے۔ اور یہ
اعتکاف آ رہا ہے، یہ اسی روحانی انقلاب کا موسم آ رہا ہے، روحانی انقلاب کا موسم آ رہا ہے۔ یہ پت جھڑ کا موسم تھا جو کئی مہینوں سے رہا، پت جھڑ کا خزاں کا موسم تھا، اب 1 مہینے کی بہار آئی اور آخری 10 دن اس بہار کے شباب کے ہوں گے۔ آخری 10 دن اس بہار کے بولیے شباب کے ہوں گے، تاکہ ہم بدن کی بستی میں انقلاب لا سکیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں، مگر اللہ بھی انہی پر احسان کرتا ہے جو بندے خود ارادہ کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم ارادہ کریں گے تو اس کا ارادہ بھی ہماری سمت ہو جائے گا۔ تو فرمایا ہم نے ارادہ فرمایا کہ روح کو اقتدار دیں فرعون اور حامان اور ان کے جو لشکر ہیں۔ فرعون سے مراد نفس امارہ اور حامان سے مراد عقل مادی، حامان سے مراد عقل مادی ہے، اس کو عقل معاش بھی کہتے ہیں، تصوف اور سلوک کی اصطلاح ہے۔ حامان کون ہے؟ عقل معاش۔ حامان مالدار تھا، یعنی معاش کی فکر کرنے والی عقل، وہ عقل جو معاد کو بھول گئی ہو، وہ عقل جو معاد کو، معاد کہتے ہیں آخرت کو، وہ عقل جو آخرت کے سودے کو بھول گئی ہو اور اس دنیا ہی کے سودے میں کھو گئی ہو، اس کو حامان کہتے ہیں۔ اور وہ حامان، عقل معاش کا حامان، نفس امارہ کے فرعون کا ساتھی ہے، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وَجُنُودَهُمَا، اور انہی کے لشکر ہیں، کوئی فرعون کے لشکر ہیں یعنی نفس امارہ کے، کوئی حامان کے لشکر ہیں یعنی معاش کے اور مادہ پرستی اور دنیا طلبی کے لشکر ہیں، اور ان دونوں کے لشکروں نے مل کر پورے بدن کی بستی اور بدن کی سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ڈرتے رہتے ہیں، وہ دونوں ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے بدن کی جس سلطنت پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس سلطنت میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، ڈرتے رہتے ہیں۔ نفس ڈرتا رہتا ہے، نفس امارہ فرعون، اور حامان مال و دولت کا پجاری، عقل معاش مال و دولت کی پجاری، مادہ پرستی کی نمائندہ عقل، اور پھر ان کے لشکر، ان کے وزیر، ان کے مشیر، ان کی فوجیں، ان کے سپاہی، ان کے محکمے، ان کے کارندے، یہ سارے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس بستی میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے جو آ کے ہمارا تختہ الٹ کے رکھ دے، ہمارا تختہ الٹ کے رکھ دے۔ اب میں دوہری بات کر رہا ہوں، اس جملے میں دوہری بات کر رہا ہوں کہ جس طرح فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اس روحانی موسیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی روحانی موسیٰ نہ پیدا ہو جائے جو نفس امارہ اور مادی عقل معاش کی سلطنت کو ختم نہ کر دے، اور یہاں موسیٰ سے مراد قلب روحانی ہے۔ موسیٰ سے مراد قلب، کہ اگر روحانی دل زندہ ہو گیا، روحانی قلب روحانی زندہ ہو گیا تو اس سے عقل معاش کی مادہ پرستانہ سلطنت بھی ختم ہو جائے گی، اور نفس امارہ کی نفسانی مملکت بھی ختم ہو جائے گی، اور اس موسیٰ
یعنی قلب روحانی کے آ جانے سے ایک روحانی نظام کا آغاز ہو جائے گا، اس بدن کی بستی میں ایک روحانی نظام کا آغاز ہو جائے گا۔ تو جیسے فرعون اور حامان ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی موسیٰ قلب روحانی بیدار نہ ہو جائے، اس طرح ہر دور کی ظاہری سیاسی سلطنت کے بھی فرعون اور حامان ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس سلطنت میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے کہ جس کے ذریعے ایسا انقلاب آئے کہ مادیت نفسانیت کا پر مبنی شر اور شیطانی نظام جو ہے کہیں اس کا تختہ الٹ نہ دیا جائے۔ تو اس کے کارندے، اس کے لشکر، اس کے سپاہی، اس کے فوجی، اس کے محکمے، وہ سارے اس پیدا ہونے والے انقلاب کو دبانے اور ختم کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ سنتے ہوں گے کہ سیاسی لوگ ایک بولی بولتے ہیں، سیاسی لوگ آپس میں ان کی جتنی بھی جنگ ہو اور جتنی بھی مخالفت ہو مگر ایک بولی ایک جیسی اکٹھی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم بچا رہنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ سسٹم کے بچاؤ کے لیے ہم ایک ہیں، سسٹم کے بچانے کے لیے ایک ہیں، سسٹم کے بچانے کے لیے ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ وہ سسٹم سے مراد کیا ہے؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ان کو ڈر ہے کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ سسٹم انقلاب کو روکتا ہے، ان کا سسٹم، مفادات کا سسٹم، نفسانیت کا سسٹم، شیطانیت کا سسٹم، فرعونیت کا سسٹم، حامانیت کا سسٹم روکتا ہے انقلاب کو، جس میں انہوں نے لوگوں کو کمزور کر رکھا ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، عوام کو کمزور کر رکھا ہے، الگ الگ ٹکڑوں اور دھڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ قوت مجتمع نہ ہو اور عوام طاقتور نہ ہو اور ان کا تختہ الٹنے والا کوئی نہ آ جائے۔ دیکھیے اللہ پاک نے کتنی ذو معنی باتیں فرما دی۔ فرمایا محبوب قصہ آپ کو سناتا ہوں، سمجھاتا آپ کی امت میں ہوں کو ہوں کہ ان نادانوں کو کبھی تو سمجھ آ جائے گی۔ اس نادان امت کو بولیے کبھی تو سمجھ آ جائے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں چلو آپ کو کبھی تو سمجھ آ جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ارادہ فرما لیا کہ ہم روح کو طاقتور کریں اور روح کی سلطنت لائیں اور فرعون اور حامان کے اور ان کے لشکر کے قبضے کو ختم کر دیں۔ تو پھر کیا کیا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے مراد میں نے کہا قلب روحانی کا ظہور ہے۔ اگر قلب روحانی انسان کا موجود تو یہی ہوتا ہے، بدن سے باہر نہیں ہوتا۔ فی انفسکم افلا تبصرون، ہے تو تمہارے اندر ہی، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ باہر سے تو کوئی نہیں آتا، باہر سے کوئی نہیں آیا کرتا، ہوتا تو آنے والا اندر ہی ہے۔ افلا تبصرون، تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ اٹھاؤ تو تمہیں کوئی نظر آئے، پردہ اٹھاؤ تو تمہیں نظر آئے۔ فی انفسکم، تمہارے اندر ہی ہے۔ یعنی ظاہر کی دنیا میں بھی اصول یہی ہے، ظاہر کی دنیا میں بھی اصول یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تنگ آ کر کہ اب تو کوئی ایسا چاہیے، اب تو کوئی ایسا چاہیے جو آ کے یوں کر دے اور یہاں کر دے، تو تب جا کے جان چھوٹے۔ اب یہ بیٹھ کر باتیں کرنے والوں سے پوچھو کہ وہ اب تو کوئی ایسا چاہیے، وہ آسمان سے آئے گا؟ پہچاننے کی کوشش کرو، وہ جیسا چاہیے وہ تمہیں میں موجود ہے، وہ موجود ہے۔ غفلت کے پردے اٹھاؤ، پہچانو، اس کے پیچھے لگو، تو پھر جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔
اگر یہی کہتے رہو کہ کوئی ایسا چاہیے جو آ کے یوں کر دے، تو خالی یوں ہی دیکھتے رہو گے تو خدا نے پھر کہوں گا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ وہ ایسا اس قوم کو نہیں ملتا جو قوم اس کے لیے خود اٹھ کھڑی نہ ہو۔ فی انفسکم، وہ ہوتا تمہارے اندر ہی ہے، اور وہیں اندر ہی سے انقلاب آتے ہیں اور یہیں سے ہی اٹھتے ہیں، آسمانوں سے کوئی نہیں آتے۔ اسی طرح من کی اس سلطنت میں انقلاب، روحانی انقلاب لانے والوں، جس روحانی قلب نے، دل نے انقلاب لانا ہے، وہ بھی کہیں باہر سے نہیں آئے گا، وہ بھی تمہارے اندر پہلے سے رکھ دیا گیا ہے۔ بس اس کو پہچانو، اسے زندہ کرو، اس کے لیے محنت کرو، تو نفس کی سلطنت خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام، یعنی تمہارے اندر کا موسیٰ، اگر تم اپنے اندر کے موسیٰ کو پہچان لو، اندر کے موسیٰ کو پہچان لو اور اس کا ساتھ دو، تو فرعون کی سلطنت کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے کہا، ہم نے پھر موسیٰ کی ماں کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ، دودھ پلاتی رہ اور خاص وقت کے آنے تک پالتی رہ۔ اب یہاں عرفانی تعبیر میں ام موسیٰ سے مراد نفس لوامہ ہے، وہ قلب روحانی کی ماں۔ موسیٰ سے مراد قلب روحانی ہے، اور اس کی ماں ام موسیٰ سے مراد وہ نفس لوامہ ہے، اور نفس لوامہ وہ ہے جو فطرت سلیمہ پر، اصل فطرت پر باقی ہوتا ہے۔ نفس امارہ اصل فطرت سلیمہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور نفس لوامہ اصل فطرت سلیمہ پر برقرار اور باقی ہوتا ہے۔ اور اصل فطرت سلیمہ یہ ہے کہ وہ امتیاز کرتی ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرتی ہے، اور اچھائی کو پسند کرتی ہے اور برائی کو ناپسند کرتی ہے۔ یہ اصل فطرت ہے انسان کی۔ اور ماں عربی زبان میں اصل کو کہتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ عرفانی تعبیر میں موسیٰ کی ماں ام موسیٰ سے مراد اصل فطرت کیسے لے لیا آپ نے، وہ نقطہ بھی سمجھا دوں، یعنی بنائے تفسیر بھی سمجھا دوں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں جڑ کو، ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی جڑ ہوتی ہے، اولاد اس کے اندر سے، اس کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ جیسے درخت جڑ سے نکلتا ہے تو جڑ درخت کی کہلاتی ہے۔ درخت جو جڑ ہے وہ اپنے درخت کی کہلاتی ہے، کیوں کہ پورا درخت جڑ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اولاد چونکہ ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، لہذا ماں اولاد کی جڑ ہونے کی وجہ سے کہلاتی ہے۔ موسیٰ کی ماں، یعنی موسیٰ کی ماں، اور کا اشارہ اصل کی طرف ہو گیا نا، تو اس لیے ارشاد فرمایا وہ جو قلب روحانی ہے اس کی اصل جڑ فطرت سلیمہ ہے، اور فطرت سلیمہ جس نفس میں پائی جاتی ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ قلب روحانی فطرت سلیمہ میں سے نکلتا ہے، بولیے، فطرت سلیمہ میں سے، صحیح فطرت میں سے نکلتا ہے، اور اس فطرت سلیمہ کے حامل نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ کی ماں ام موسیٰ سے مراد نفس لوامہ ہے۔ ہم نے کہا اے نفس لوامہ، تو اپنی فطرت سلیمہ کا دودھ قلب روحانی کو پلاتی رہ۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی وہ فطرت سلیمہ کی جو خوبیاں ہیں، وہ نیکی کو پسند کرنا، برائی کو ناپسند کرنا،
اور جہاں سے آئی ہے اس اصل سے محبت کرنا، وہ جو فطرت سلیمہ میں قالو بلا، وہ فطرت سلیمہ ہے جس میں رب کے رب ہونے کی یاد برقرار رہتی ہے۔ فرمایا ان ارضعیہ، اس قلب روحانی کو، یہ جو بچہ ہے، تو اپنی فطرت سلیمہ کے ذریعے اس کو دودھ یعنی روحانی خوراک دیتی رہے تاکہ یہ وقت آنے تک پلتا رہے۔ گویا ہم نے نفس لوامہ کو قلب روحانی کی ماں بنا دیا، اس کی جھولی میں دے دیا، اور اس کی فطرت سلیمہ کے دودھ اور فطرت سلیمہ کی اچھی خوراک کے ساتھ اس کو پالنا شروع کر دیا۔ اب اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ارے بدن کی دنیا میں روحانی انقلاب چاہنے والوں، دل کو دو طریقوں سے پالا جا سکتا ہے، چاہو تو دل کو بری خواہشیں دے دے کر پالتے رہو، چاہو تو فطرت سلیمہ کی پاکیزہ خوراک سے پالتے رہو۔ تو فرمایا ہاں، دل کی اچھی خواہشیں جو اس کو نیکی میں آگے بڑھائیں وہ مہیا کرو، یہ دودھ ہوگا فطرت سلیمہ کا۔ اور فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر ساتھ خوف رہے گا جب یہ دل، قلب روحانی قلب پلے گا تو نفس امارہ بھی تلاش میں ہوگا کہ جہاں دل پلتا ہوا نظر آئے، جہاں قلب دل پلتا ہوا نظر آئے تو نفس امارہ تلاش میں ہوگا کہ میں اس پر غلبہ پالوں، نفس امارہ اس تلاش میں ہوگا کہ میں قلب روحانی پر غلبہ پالوں۔ تو فرمایا اے ام موسیٰ، اے نفس لوامہ، اے فطرت سلیمہ، جہاں نفس امارہ کے غلبے کا ڈر ہو تو اسے صندوق میں ڈال کر قلب روحانی کو سمندر میں پھینک دینا۔ یعنی فطرت سلیمہ کی جو نیکیاں ہیں اور جو انوار اور تجلیات ہیں طبیعی علوم نافعہ کے، اور جو پاکیزہ انوار اور تجلیات ہیں اور پاکیزہ خصلتیں ہیں اور پاکیزہ طبیعتیں ہیں، ان کی موجیں جو سمندر میں ہیں ان میں اس کو دبا دینا تاکہ نفس امارہ کے حملے سے دل بچ جائے۔ تو دل کو جب خطرہ نفس امارہ حملہ کرنا شروع کرتا ہے نا دل پر، اور ابھی دل کمزور ہوتا ہے، دل ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ نفس امارہ سے جنگ کر سکے، لڑ سکے، تو پھر اسے صندوق میں بند کر کے دبانا پڑتا ہے، ان موجوں میں، سمندر میں صندوق میں بند کر کے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ نفس امارہ کے حملے سے دل بچ جائے، تا کہ وہ جوان ہو کر اپنی حفاظت خود کر سکے۔ کتنی بڑی بات فرما دی۔ یہ ریاضات کا وہ گوشہ ہے کہ جب تک قلب روحانی طاقتور نہ ہو تو مختلف خواہشوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، یہ ریاضت کی جاتی ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے، اور خود کو مجاہدے کے سمندر میں دل کو صندوق میں بند کر حفاظت کے ساتھ مجاہدے کے سمندر میں رکھا جاتا ہے تاکہ نفس امارہ کی خواہشوں کا حملہ اس دل کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ صوفیاء ریاضت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ کھانے پینے سے بھی بچایا، شہوت سے بھی بچایا، بری بات کے سننے سے بھی بچایا، بری بات کے دیکھنے سے بچایا، بری مجلس سے بچایا، بری صحبت سے بچایا، بری دوستی سے بچایا، بری گفتگو سے بچایا، بری خواہشوں سے بچایا، ہر وہ ماحول اور ہر وہ چیز جو اثر ڈالے اور اس کمزور اور ناتواں روحانی دل کو نقصان پہنچا دے، اس سے بچانے کے لیے اس کو حفاظت کے صندوق میں رکھا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو ڈال دینا حفاظت کے صندوق میں اور فطرت سلیمہ کے سمندر میں گم کر دینا،
اور ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، یہ غرق نہیں ہوگا. انا رادوہ الیک، ہم پلٹا کے اسے تیرے پاس لے آئیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، پلٹا کے لے آئیں گے. پھر وہ قلب روحانی کی حفاظت کر دی تاکہ نفس امارہ اور اس کی خواہشوں کے غلبے سے بچ جائے، اور پھر اس کی نگرانی فرما دی. اور چلتے چلتے وہ وقت آیا کہ پھر وہ صندوق بالآخر اسی نفس کی محل میں، اس کے سلطنت میں، اس کے محل میں آ پہنچا. اب قلب روحانی کو کھولا گیا اور وہاں پھر دو افراد سامنے بیٹھے ہیں. کھولا گیا، دو افراد ہیں، ایک طرف فرعون ہے اور ایک طرف فرعون کی بیوی ہے. ایک طرف فرعون ہے اور ایک طرف فرعون کی بیوی ہے. دو افراد ہیں. قرآن مجید یہاں بیان فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے، یعنی وہ دل بالآخر ابتداءً اسی نفس کی سلطنت اور نفس کے محل میں آ گیا ہے، نفس امارہ کے محل میں آ گیا ہے. اور اتنی دیر اس کو بچایا ہے، اتنی دیر تک بچایا ہے کہ پہلے تنہا نفس امارہ تھا، فرعون تھا، اب اس کی ایک خاص مدت تک حفاظت کر کے اس وقت اس قلب روحانی کو باہر نکالا کہ تنہا فرعون نہیں، اب مقابلے میں اس کی بیوی بھی آ گئی. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون نے دیکھا قلب روحانی کو حضرت موسیٰ کی شکل میں، اور اس نے کہا کہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. قلب روحانی کو نفس امارہ نے دیکھا، قلب روحانی کو نفس امارہ نے دیکھا تو نفس امارہ بول اٹھا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہی قلب روحانی کہیں مجھے قتل نہ کر دے، میری سلطنت کا تختہ اسی روحانی دل کے ہاتھوں الٹ نہ جائے، کہیں یہ دل روحانی قلب میری طاقت کو ختم نہ کر دے، میرے پنجے کو مروڑ نہ دے، مجھے قتل نہ کر دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. ساتھ اس کی بیوی وقالت امرأۃ فرعون، وہ نفس مطمئنہ کی علامت ہے. وہ مومنہ تھی، کیا نام تھا؟ آسیہ. مومنہ، ایماندار. وہ آسیہ مومنہ، فرعون کی بیوی، اس کا ذکر نفس مطمئنہ کے روپ میں کیا گیا ہے. اس وقت تک قلب روحانی کو چھپایا جب تک ادھر نفس مطمئنہ وجود میں نہیں آ گیا. نفس مطمئنہ وجود میں نہیں آ گیا تو پہلے نفس لوامہ کے ذریعے قلب روحانی کی حفاظت کی. کیا؟ نفس لوامہ کے ذریعے قلب روحانی کی حفاظت کی. جب نفس لوامہ کو خطرہ ہوا کہ معاملہ میری طاقت سے باہر ہے، کہیں نفس امارہ مجھ سے چھین نہ لے، تو حکم ہوا نفس لوامہ اب تو اس کو چھوڑ دے، اب تجھ سے اگلے نفس مطمئنہ کے پاس اس کو بھیجتے ہیں. اور پھر سمندر کی موجوں کے ذریعے فرعون کے محل میں جب پہنچایا، صندوق کھولا تو نفس امارہ پھر لپکا کہ مجھے تو اس قلب روحانی سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے. ادھر سے نفس مطمئنہ بول اٹھا کہ تجھے ڈر لگ رہا ہے پر میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے. نفس امارہ نے کہا فرعون نے، میں اس قلب روحانی کو قتل کرتا ہوں، میں اس کو مارتا ہوں، مجھے یہ روحانی دل اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ اس کی جو شیطانی سلطنت کو نقصان پہنچتا نظر آ رہا ہے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، اور فرعون کی بیوی مومنہ آسیہ نفس مطمئنہ ظاہر ہو چکی تھی،
نفس مطمئنہ ظاہر ہو گیا تھا. وہ بولی کہ تجھے یوں ہی ڈر لگ رہا ہے, مجھے تو اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو رہی ہے. لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا, اس قلب روحانی کو مت قتل کر, مجھے امید ہے کہ شاید اسی سے ہمیں نفع اور فیض پہنچے گا. سبحان اللہ. نفس مطمئنہ بولا کہ ہمیں اس قلب روحانی سے فیض پہنچے گا, نفع پہنچے گا, اس کو قتل نہ کر تو میں اس کو بیٹا بنا کے پالتی ہوں. اب اللہ پاک نے نفس لوامہ سے لے کر قلب روحانی کو نفس مطمئنہ کی جھولی میں ڈال دی. نفس مطمئنہ کی جھولی میں ڈال دیا. اب اس کو خوراک کی ضرورت ہے. خوراک وہی فطرت سلیمہ سے چاہیے, خوراک وہی فطرت سلیمہ سے چاہیے. جب پتہ چلا کہ کھسی بچہ قلب روحانی شکل موسیٰ میں نفس مطمئنہ کی گود میں آ گیا ہے تو بڑی بڑی شاندار خوراکیں دوڑتی چلی آئیں, بڑی بڑی مردعات دودھ پلانے والیاں آ گئیں, بڑی بڑی دائیاں آ گئیں. ہر کسی نے کہا اس قلب روحانی کو میں دودھ پلاتی ہوں. خواہشات آ گئیں, مال کی خواہش دوڑی ہوئی آئی, اس نے کہا میں دودھ پلاتی ہوں قلب روحانی کو. ادھر سے دنیا دوڑی ہوئی آئی, دنیا نے کہا اس کو میں دودھ پلاتی ہوں. ادھر سے جاہ و منصب دوڑا ہوا آیا, اس نے دائی بن کے کہا اس قلب روحانی کو میں دودھ پلاتی ہوں. ادھر زر سونا چاندی زر اور دنیا دوڑی ہوئی آئی, اس نے کہا اس روحانی دل کو میں دودھ پلاتی ہوں. ادھر سے تکبر دوڑی ہوئی آئی اور مردعا بن کر تکبر آیا دائی بن کر, بولا میں دودھ پلاتی ہوں. ادھر سے بخل آیا, اس نے کہا میں دودھ پلاتی ہوں. ادھر سے چغلی غیبت آئی, اس نے کہا میں دودھ پلاتی ہوں. ادھر سے حسد اور عناد آیا, دائی بن کر اس نے کہا میں اپنا دودھ پلاتا ہوں. الغرض ارد گرد جتنی ہوا و ہوس کی دائیاں تھیں اور ہوا و ہوس کے جتنی مردعات تھیں وہ پورے مصر کے شہر سے دوڑی دوڑی آئیں کہ روحانی قلب کو ہم اپنا دودھ پلا لیں تاکہ یہ تباہ ہو جائے. رب نے کہا ہم نے ساری خواہشوں کا دودھ اس روحانی قلب پر حرام کر دیا, اس کو دودھ پلائے گی تو وہی فطرت سلیمہ والی ماں پلائے گی. ارے تکبر رک جا, اس قلب روحانی کے ذریعے ہم اس دنیا میں انقلاب چاہتے ہیں. اے تکبر تو اپنا اثر اس میں نہیں ڈال سکتا. اے حرص و ہوس اور لالچ رک جا, تو اپنا دودھ اس کو نہیں پلا سکتا. اے دنیا طلبی اور دنیا پرستی رک جا, دنیا تو اس پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتا. اے حرص ہوس لالچ تکبر بخل, الغرض جتنے رذائل نفس تھے, جتنی تباہ کاریاں تھی نفس کی, جتنے روحانی رذائل تھے, جتنے بد اخلاقیاں تھیں, جتنی غلیظ عادتیں تھیں, جتنی خراب خواہشیں تھیں, ساری انہوں نے ہجوم کر لیا, حملہ کیا. دائیاں قلب روحانی کے ارد گرد جمع ہو گئیں, ہر کوئی دودھ لیے کھڑا تھا. رب نے کہا ارے بری چیزوں, بری خصلتوں, بری خواہشوں, بری عادتوں دفع ہو جاؤ. یہ روحانی قلب انقلاب کے لیے تیار ہوا ہے. تمہارا دودھ میرا موسیٰ نہیں پیے گا. حکم ہوا پھر موسیٰ, اے موسیٰ فطرت سلیمہ, اے نفس لوامہ تو پلٹ کر آ, پرورش نفس مطمئنہ کرے گا, دودھ نفس لوامہ پلائے گا. تربیت نفس مطمئنہ کی گود میں ہوگی, پرورش نفس مطمئنہ کی گود میں ہوگی, قلب روحانی کی. لوگوں اگر دل کو روحانی دل بنانا چاہتے ہو,
دل کے اندر اللہ کا نور اتارنا چاہتے ہو، دل کو مولا والا دل بنانا چاہتے ہو، دل کو اللہ والا دل بنانا چاہتے ہو، دل کا رشتہ شیطان سے توڑنا چاہتے ہو، دل کو نفس کی سلطنت سے آزاد کرانا چاہتے ہو، تو ان گندی خواہشوں کے دودھ پلانا بند کر دو، گندی عادتوں کے دودھ بند کر دو، گندی خسرتوں کے دودھ بند کر دو۔ تمہارے دل کی پرورش صبح و شام گندی عادتوں کے دودھ پر ہو رہی ہو، گندی خسرتوں کے دودھ سے ہو رہی ہو، گندی خوراک سے ہو رہی ہو، اور پھر چاہو کہ دل گندی خسرتوں میں پلے اور مولا سے ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہتے ہو کہ دل مولا والا بن جائے تو گندی خصلتوں کے دودھ کی خوراک بند کرو، نفس مطمئنہ کی گود میں دل پلے، نفس لوامہ اور فطرت سلیمہ کا دودھ ملے، پھر یہ موسیٰ بن کے پلے گا۔ جب موسیٰ ایسی خوراک سے پلتا ہے تو پھر فرعون سے جنگ کرتا ہے۔ ہائے ہائے، پھر وہ قلب روحانی حضرت آسیہ نفس مطمئنہ کی گود میں پلتا رہا، اور نفس امارہ فرعون دیکھ دیکھ کر لرزتا رہا، نفس لوامہ ام موسیٰ فطرت سلیمہ آ کے اپنا دودھ پلاتی رہی، اور اللہ کی نگرانی میں موسیٰ قلب روحانی پروان چڑھتا رہا، اور اتنا پروان چڑھا کہ روحانی قلب بالغ ہو گیا، روحانی قلب بالغ ہو گیا، اپنے کمال کی طرف چل پڑا، اپنے کمال کی طرف چل پڑا۔ تب اس نے ایک روز، آگے قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام صبح گزرے، نظر دوڑائی تو دیکھا کہ سارے شہر کے لوگ بے خبر غفلت میں سوئے پڑے ہیں، شہر کے لوگ، بولیے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ موسیٰ شہر کی طرف جو گیا تو دیکھا کہ شہر والے غفلت میں سوئے پڑے ہیں۔ جب قلب روحانی بیدار ہوتا ہے، اس کی معرفت کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اسے الوہی شعور ملتا ہے، اس پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور خدا کی معرفت کی آنکھ نصیب ہوتی ہے، تو روحانی دل پھر اپنے من اور تن کی بستی میں جب نظر دوڑاتا ہے تو اسے ہر طرف غفلت ہی غفلت نظر آتی، وہ روتا ہے کہ شہر والے غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں کہ نفس امارہ اس شہر کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کسی کو شعور نہیں کہ نفس امارہ اس بدن کی بستی کی کیا تباہی لا رہا ہے۔ آپ نے غفلت کے حال میں لوگوں کو دیکھا تو کیا پایا کہ دو افراد آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی جماعت کا ہے، ایک موسیٰ کی جماعت کا ہے۔ وہ آواز دیتا ہے کہ مجھے بچائیے، تو موسیٰ علیہ السلام بڑھ کر فرعون کی جماعت والے آدمی کو مار دیتے۔ روحانی قلب جب شہر کی طرف متوجہ ہوا اور یہاں سے انقلاب کا آغاز ہوا تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک طرف عقل ہے، ایک طرف ہوائے نفس ہے۔ ایک عقل ہے اور دوسرا ہوائے نفس ہے۔ عقل فاستغاثہ الذی من شیعتہ، وہ شخص جو حضرت موسیٰ کے گروہ سے تھا وہ عقل تھی، اور دوسرا جو اس کے شیطان اور فرعون کے گروہ سے تھا وہ ہوائے نفس تھی۔ عقل نے آواز دی، کہا اے قلب روحانی، اے موسیٰ قلب، یہ عقل بولی میں آپ کی طرف رہنا چاہتی ہوں، مگر نفس کی ہوا، نفس امارہ کا یہ سپاہی ہوائے نفس مجھے عقل کہنے لگی مجھے کھائے جا رہا ہے۔ عقل کہنے لگی ہوائے نفس کا غلبہ ہے مجھ پر، عقل کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تیری طرف آؤں، روحانیت کی طرف آؤں،
مگر ہوائے نفس عقل پر چھا رہی ہے، مجھے ہوائے نفس سے بچائیے۔ قلب روحانی حضرت موسیٰ بڑے اور یکلخت اس کو مار کے ختم کر دیا۔ یہ سخت ریاضتیں ہیں، سخت مجاہدہ ہے، ہوائے نفس کو ختم کر دیا۔ پھر خیال آیا قال رب انی ظلمت نفسی، نہیں بالکل نفس کی ہوا کو مارنا تو نہیں تھا، تابع کرنا تھا، مار دیا۔ پھر خیال آیا مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ مارنا بالکل مارنا نہیں تھا، تو فرمایا پہلے مارا جاتا ہے اور پھر خیال آتا ہے کہ مار کے بعد اب طبیعت میں اعتدال لایا جائے۔ فاغفر لی فغفر لہ انہ الغفور الرحیم، مولا مجھے معاف کر اور میری طبیعت میں اب عدل اور اعتدال پیدا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے بے شک مارا، پر ہوائے نفس کو مارا، ہم نے تجھے معاف بھی کیا اور تجھے عدل کی طرف بھی لے آئے۔ تو روحانیت میں اعتدال پیدا کرنے کی طرف لے آئے اور فرمایا کہ موسیٰ اب اعتدال کی طرف لانے کے لیے اب کسی کی تربیت چاہیے۔ سب سے پہلے تیری تربیت اور پرورش نفس لوامہ سے کرائی تھی، اے قلب روحانی۔ پہلی تربیت فطرت سلیمہ نفس لوامہ میں کی تھی، پھر تیری پرورش نفس مطمئنہ نے کی تھی، مومنہ آسیہ نے۔ اب تو اپنے کمال کی طرف جانا چاہتا ہے اور اعتدال کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اب چل اس بدن کی بستی سے کوچ کر اور روح کی بستی میں چل۔ بدن کی بستی سے کوچ کر اور روح کی بستی میں چل، تاکہ اب آگے چل کے تیری تربیت روح سے کروائیں، تیری تربیت روح سے کروائیں۔ وہ روح جو مالا اعلیٰ کا فرد ہے، جب تیری صحبت روح میں آئے گی تو وہ مولا سے ملا دے گی۔ تو موسیٰ قلب، وہ قلب روحانی پھر نفس کی بستی، بدن کی بستی کو چھوڑ کے چل پڑے، چھوڑ کر بولیے چل پڑے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، اور مدین کی طرف چل پڑے۔ مدین روح کی بستی ہے، مدین کی طرف چل پڑے اور وہاں روح بشکل شعیب بستی ہے۔ قلب حضرت موسیٰ قلب روحانی مصر کو شیطان کی اس نفس فرعون کی بستی، نفس امارہ کی بستی کو چھوڑ کر لوامہ اور مطمئنہ کی پرورش کے مرحلوں سے گزر کر اب سوئے مدین چلتے ہیں، اور مدین بستی یہ روح ہے، روح کی بستی۔ وہاں روح حضرت شعیب کی شکل میں رہتی ہے۔ وہاں جو پہنچے ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں جب مدین پہنچے روح کی بستی میں، تو جب روح کی بستی میں پہنچے تو وہاں چشمہ مل گیا، ایک مدین کا چشمہ ملا، وہ چشمہ چشمہ معرفت تھا۔ جب بدن کی بستی سے انسان کوچ کرتا ہے، نفس پرستی کی دنیا سے کوچ کرتا ہے، نفس امارہ کے تسلط سے نکلتا ہے اور لوامہ اور مطمئنہ کی خوراکیں لیتا لیتا روح کی طرف چلتا ہے، تو تب جا کر خدا کی معرفت کا چشمہ نصیب ہوتا ہے۔ مدین میں روح کی بستی میں جا کے ماء مدین سے مراد چشمہ معرفت الہی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مختلف لوگوں کے گروہ اس چشمے سے اپنا اپنا پانی بھر بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ ان گروہوں سے مراد طرح طرح کے اولیاء تھے، عرفاء تھے، اولیاءوں کے غل اور ہجوم کے ہجوم اور گروہ کے گروہ آ رہے ہیں اور معرفت الہیہ کے چشمے سے سیراب ہو کر جا رہے ہیں۔ ہر کوئی خدا کی معرفت کے چشمے سے پی رہا ہے اور سیراب ہو رہا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ کھڑے، دو بچیوں کو پانی لے کے پلاتے، وہ جا کر حضرت روح سے شعیب علیہ السلام سے ذکر کرتی ہیں، تو پھر روح کو خبر ہوتی ہے
کہ اس چشمہ معرفت الہی پہ اب ایک اور وارد ہوا ہے جو طالب ہے معرفت حق کا، بلا بھیجتے ہیں اور فرماتی ہے روح اے قلب روحانی، اگر فیض چاہتے ہو اور درجہ کمال پہ پہنچنا چاہتے ہو تو میری صحبت میں رہنا ہوگا، کہ صحبت روح کے بغیر اب قلب کمال کو نہیں پا سکتا۔ اب حضرت موسیٰ اس روح سے اپنی صحبت اور ان کی مجلس اور صحبت میں رہنے کا معاہدہ کر لیتے، فرماتے ہیں 8 سال رہنا ہوگا۔ روح کہتی ہے قلب 8 سال میری صحبت میں رہنا ہوگا۔ کیا روح کہتی ہے؟ کیا اے قلب، نفس کی دنیا سے نکل آئے ہو، اب میری صحبت میں 8 سال رہنا ہوگا۔ 8 حجج، 8 سال سے مراد حقیقت میں 8 اتوار ہیں کہ تمہیں فنائے صفات کے 8 مرحلوں میں سے نکل گزرنا ہوگا، یکے بعد دیگرے اپنی ذاتی صفات کو فنا کرنا ہوگا، فنائے صفات کے ایک دور سے گزرنا ہوگا، پھر فنائے صفات کے دوسرے دور سے گزرنا ہوگا، پھر فنائے صفات کے تیسرے دور سے گزرنا ہوگا، حتیٰ کہ فنائے صفات کے 8 دور پورے کرنے ہوں گے۔ تو عقل روحانی قلب کہتا ہے کہ اے حضرت روح شعیب علیہ السلام، جب میں صفاتی فنا کے 8 مرحلے مکمل کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر وہیں چھوڑ دو گے تو سفر ناتمام رہ جائے گا، اور 2 مرحلے اس کے بعد اور مکمل کر لو تو کامل ہو جاؤ گے۔ قلب روحانی کہتا ہے وہ 2 مرحلے بھی مکمل کروا دیں، تو فرمایا 8 طور فنائے صفات کے ہیں، 2 سال اور گزار لو تو 9 طور میں فنائے ذات کرنی ہوگی۔ یکے بعد دیگرے اپنی خواہشات کو فنا کرنا ہوگا، اپنے افعال کو فنا کرنا ہوگا، اپنی تمناؤں سے فنا ہونا ہوگا، اپنے نام و نمود سے فنا ہونا ہوگا، اپنے ہونے سے فنا ہونا ہوگا۔ جب اپنی ہویت، اپنی انا، اپنی نام و نمود، اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، حتیٰ کہ اپنی ساری چیزوں سے فنا ہو کر 8 طور مکمل کر لو گے تو آخر پہ پھر قربت ذات کے قریب جانے کے لیے اپنی ذات سے فنا ہونا ہوگا، پھر فنائے ذات ہوگی۔ جب خود کو خدا میں اپنی ذات کو بھی فنا کر دو گے، یہ 9واں سال یعنی 9واں طور ہوگا۔ 9 مرحلے پر جا کر تمہاری ذات فنا ہوگی، تب 10ویں مرحلوں میں جاؤ گے تو پھر تمہیں بقا کا لباس پہنایا جائے۔ جب اپنی ذات کی فنا کر لو گے تو پھر بقا کا لباس پہنایا جائے گا۔ فنا فی صفات کرنے کے بعد پھر فنا فی ذات ہوگے، اور جب فنا فی ذات کا مرحلہ طے ہوگا تو پھر باقی باللہ بن جاؤ گے۔ پھر دیکھنے میں تم ہوگے، بولو گے تم مگر کلام خدا کا ہوگا، پکڑو گے تم مگر گرفت خدا کی ہوگی، چاہو گے تم ارادہ خدا کا ہوگا، دیکھو گے تم نگاہ خدا کی ہوگی، پھر جدھر حکم دو گے خدا کی تقدیر چلتی چلی جائے گی۔ پھر فنائے ذات کے بعد بقا کا مرحلہ آئے گا۔ فرمایا 10 سال مکمل کر لو۔ قلب روحانی نے اس مالائے اعلیٰ کی روح کے پاس 10 مرحلے مکمل کیے، ذات و صفات کو فنا کر لیا اور بقا کا لباس اوڑھ لیا۔ لباس اوڑھ کر زوجہ لے کے چلے۔ فرمایا قلب روحانی اب بقا کا لباس اوڑھ کے چلے ہو، تمہارا سفر مکمل، ذرا سفر دھیان سے کرنا، ابھی پردہ اٹھنے والا ہے، یار تکنے والا ہے۔ اپنی زوجہ کو لے کر قلب روحانی 10 مرحلے فنا بقا کے مکمل کر کے پھر مدین سے چلے، پھر بقعہ مبارکہ میں پہنچے، پھر وادی ایمن میں پہنچے، پھر وادی سینا میں پہنچے۔ جب ارتقاء اور فنا مکمل تھا اور سفر مکمل ہو گیا تو تب نور چمکا، آواز آئی موسیٰ تیری فنا بقا مکمل ہوئی، آج جس جلوہ یار میں پھرتا تھا
آج پردہ اٹھا دیا، آپ مجھے تک لے۔ پھر وہ نظر آ گیا، قال لآلہم کثوا انی آنست نارا، پھر وہ نور چمک اٹھا، فرمایا ہے میری بیوی میری طبیعت مانوس ہو رہی ہے، وہ ایک نور آگ کی مانند دکھائی دے رہا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، لگتا ہے جس یار کی تلاش میں نکلا تھا اس کی خبر مل گئی ہے۔ مگر لوگوں تن کی بستی سے کوچ کیے بغیر یہ خبریں نہیں ملتی، نفس امارہ کی گرفت سے نکلے بغیر نہ فنا کے مرحلے طے ہوتے ہیں، نہ لباس بقا پہنایا جاتا ہے، اور جب تک یہ مرحلے طے نہ ہو یار پردہ نہیں اٹھاتا اور جلوہ نہیں دکھاتا۔ اور جب جلووں کا وقت آتا ہے تو فرمایا مجھے خبر مل گئی، اور جذبۃ من النار، اور اے تو چونکہ تو بھی میرے ساتھ ہے۔ جو لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں وہ پھر اپنے ساتھیوں کو بھی محروم نہیں رہنے دیتے، خبر لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انگاری ساتھیوں کو بھی دے دیتے۔ انگارہ تمہیں بھی لا دیتا ہوں۔ بالآخر نور حق سے ملاقات ہو گئی، نور حق سے ملاقات ہو گئی، آواز سنی، پھر سننے لگے، اور سنتے سنتے طبیعت اتنی مانوس ہوئی کہ ایک روز التجا کر بیٹھے، رب آرینی، مولا سناتا تو ہر روز ہے، کبھی دکھا بھی دے۔ ہر روز سنتا ہوں، ہر روز سنتا ہوں، آج دیکھنے کو جی کرتا ہے، ایک اور پردہ اٹھا اور وہ جلوہ کرا بھی دے۔ حاضرین محترم، یہ ایک سفر ہے، نفس امارہ سے نجات پا کر اس نور حق سے ملاقات تک کا سفر، مصر سے مدین اور مدین سے وادی ایمن کا سفر۔ مولا وہ دن کوئی ہماری زندگی میں بھی لا کہ ہم بھی اس مصر سے کوچ کریں اور مدین پہنچیں، اور اس مدین مرحلے طے کریں، اور ہمیں زندگی میں بھی کوئی ہمارے حال کے مطابق وادی ایمن نصیب کر، جس دن تیرا پردہ اٹھے اور ہم بھی تیرے جلووں سے آشنا ہو جائے۔ یہ 10 دن جو آ رہے ہیں یہ اس سفر کے لیے، ہر ایک کا نصیب کہ کوئی کتنا سفر طے کرتا ہے، کوئی کتنا سفر طے کرتا ہے۔ بس کمر باندھ لیں، کمر ہمت، عزم کر لیں، اس اعتکاف کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو بدن اور نفس کی بستی سے لا تعلق کرنا شروع کر دیں، لا تعلق کرنا شروع کر دیں، اور خود کو کھونا شروع کر دیں اس بستی کی طرف، کہ شاید کسی خوش نصیب کے 10 دن اور وہ اعتکاف اس کی وادی ایمن بن جائے، اس کی وادی ایمن بن جائے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک میں ہوں فقط تو ہو، اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، اے حسن ازل سارے حجابات